غرفة واحدة. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں چہرہ ایک چلو پانی سے دھویا جائے اور دونوں ہاتھ لگا کر دھویا جائے. امام رضی اللہ تعالی عنہ نے من غرفت واحدہ کی قید لگائی ہے، اس لیے کہ شافعیہ کہتے ہیں، شافعیہ کے 3 اقوال. ایک قول یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے پانی لیا جائے، وہی ان کا مشہور قول اور جمہور شافعیہ کا مذہب ہے، بلکہ قویتی اور مزنی کے نقل کے مطابق امام شافعی سے مشہور ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہاتھ سے پانی لیا جائے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی لے کر دوسرا ہاتھ لگا لیا جائے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے غرفہ میں واحدہ کی شرط لگا دی. ابن عباس کی روایت میں اس کی تصریح ہے، اور باقی روایات میں اقتراف بید واحدہ کی تصریح ہے، اور صرف بعض نسخوں میں عبداللہ بن زید کی بعض طرق میں اقتراف بالیدین کا ذکر ہے، لیکن یہ نسخہ مرجوح ہے، اس لیے کہ اسی روایت کے عام طرق میں اقتراف بیدین کا ذکر ہے. چونکہ واحدہ کی قید ابن عباس کی روایت میں تھی، اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے واحدہ کو ثابت فرمایا ہے. کہ واحدہ کی قید کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علامت سے بات معلوم ہوتی. دیکھو لفظ اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى، اس سے صاف معلوم ہو گیا ایک ہاتھ سے پانی لیا، دوسرا ہاتھ ملایا تھا، اور یہ ملانا اس لیے تھا تاکہ چہرہ دونوں ہاتھ سے دھویا جائے. یہاں پر پہنچ کر امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ باب اس لیے منعقد کیا کہ اس سے پہلے جتنے ابواب سب تمہیدی ہیں، اب وضو شروع ہو رہا ہے، اور قرآن پاک میں اعمال وضو میں غسل وجہ کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا، اس لیے امام بخاری نے بھی سب سے پہلے اس کو ذکر فرمایا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي. اور اس کے ذکر کرنے کی اس باب کو باب الاسباغ اور باب تخفیف دونوں سے مناسبت ہے. غسل بالیدین، غسل الوجہ بالیدین کا تعلق باب اسباغ سے ہے، اور من غرفت واحدہ کا تعلق باب تخفیف سے ہے. تو معنی یہ نکلے پانی تو لیا جائے کم، لیکن اسباغ کیا جائے. چلیے. قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال عن سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه توضأ فغسل وجهه اخذ غرفة من ماء فضمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم اخذ غرفة من ماء. ثم مسح برأسه سر کے مسح کے لیے غرفہ مستقلہ کا ذکر نہیں، لیکن ابو داؤد کی روایت میں ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه وارد ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے لیے نیا پانی لیا. یہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں نیا پانی لینا شرط ہے. حنفیہ کہتے ہیں نیا پانی لینا سنت ہے. جو لوگ اشتراط کے قائل ہیں ابو داؤد کی روایت بالا سے، اور اسی طرح مسح راسہ من غیر فضل مائن فی یدہ رواہ مسلم سے استدلال کرتے ہیں
ممائن غیر فضل یدیک سے استدلال کرتے ہیں، لیکن بقول امام نووی کے یہ لفظ اشتراط پر دلالت نہیں کرتا، اور حنفیہ نے ابو داؤد کی ایک روایت مسح راسہ من فضل مائن کان فی یدہ کو دلیل میں پیش کیا، لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسح کے لیے پانی لیا، زائد گرا دیا اور جو بچا ہوا پانی تھا اس سے مسح کر لیا۔ جب اتنا اختلاف ہے تو بہتر یہی ہے کہ سر کے لیے نیا پانی لیا جائے۔ چلیے ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، پانی کی چھینٹیں بھی یہاں تک کہ دھو دیا۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ رش کے معنی تنقیط الماء، پانی کی چھینٹ دینا، اور پانی کی چھینٹ دینے کی غایت غسل نہیں ہے۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے اگر تکرار ہو تو اس کی غایت غسل بن جائے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے اگر قطرات سائلہ ہوں تو اس کی غایت غسل بن جائے گا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حتیٰ غسلہ کے معنی ہیں اتنی چھینٹ دی کہ اس کے بعد ہاتھ سے جب پانی کو پاؤں پر پھیلایا تو سارا پاؤں دھل گیا۔ چلیے ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا الله تعالى عليه وسلم۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التسمية على كل حال عند الوقاء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاء۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تسمیہ عند الوقاء والجماع کی روایت موجود تھی، اور دوسرے امور کے لیے تسمیہ کی روایت نہیں تھی، اس لیے امام بخاری نے بطریق اولویت تسمیہ عند الوقاء کی روایت سے تسمیہ علی کل حال ثابت فرمایا ہے، اور تسمیہ علی کل حال کے عموم میں تسمیہ علی الوضوء اور تسمیہ عند الاستنجاء دونوں داخل ہیں۔ یہیں سے امام بخاری آگے استنجا کی طرف چل پڑے۔ یہاں امام بخاری نے تسمیہ سے کیا مراد لیا؟ عام شراح کرام تو تسمیہ فی الوضوء مراد لیتے ہیں، اور ہمارے حضرت شیخ تسمیہ فی الاستنجاء مراد لیتے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ بخاری نے اس سے ترمذی کی ایک روایت ستر ما بینکم وبین عوراتکم وآئین الجن ان یقول اذا دخل الخنیف اللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن اگر مصنف کا مقصد صرف تسمیہ عند الاستنجاء ہوتا تو امام بخاری آئندہ آنے والے باب کی بعض روایات کی طرف اشارہ کرتے، اس لیے کہ معمری کی عمل الیوم واللیلہ میں اس کے بعض طرق میں تسمیہ کا ذکر وارد ہوا ہے، اور نیز تسمیہ علی الاستنجاء زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور تسمیہ علی الوضوء ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جس میں علماء کے ساتھ اقوال ہیں، تو امام بخاری سے یہ بعید ہے کہ اہم مسئلے کو چھوڑ کر غیر اہم مسئلے کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس لیے شراح کرام نے یہاں تسمیہ علی الوضوء کو مراد لیا ہے۔ حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ تسمیہ علی الوضوء مطلقاً واجب ہے۔ حسن بصری، اسحاق ابن راہوے
امام احمد فی روایت، اور ظاہریہ کہتے ہیں ذاکر کے ذمہ واجب ہے، ناسی کے ذمہ واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک فی روایت، امام شافعی، امام احمد بن حنبل فی روایت المشہورہ فرماتے ہیں کہ تسمیہ علی الوضوء سنت ہے۔ علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری اور عام مالکیہ اور حنفیہ میں سے صاحب ہدایہ وغیرہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، اور بعض علامہ ابن حمام کہتے ہیں واجب ہے بالمعنی المعروف عند الحنفیہ، اور بعض مالکیہ مباح کہتے ہیں، اور بعض مکروہ۔ یہ 7 اقوال ہو گئے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور روایت بھی ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ یہ روایت ابو سعید خدری، سعید بن زید، ابو ہریرہ وغیرہ مختلف صحابہ سے سنن میں مروی ہے، لیکن محدثانہ اصول پر کوئی سند ثابت نہیں ہے۔ وہ بات ائمہ امام احمد، بخاری وغیرہ نے بات کو ترجیح دی ہے۔ علامہ ابن حمام کہتے ہیں روایت کے طرق کو جمع کرنے کے بعد اس سے کم وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اگر روایت قطعی دلالت ہوتی تو فردیت ثابت ہونا چاہیے تھی۔ علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ تسمیہ کے غیر واجب ہونے کی دلیل میں رفاع بن رافع کی اس روایت کو پیش کیا ہے جو مسیح کی صلاۃ کے سلسلے میں منقول ہے۔ اس میں یہ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تتم صلاۃ احدکم حتی یتوضأ کما امرہ اللہ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیہ کا ذکر نہیں کیا۔ اگر تسمیہ علی الوضوء واجب ہوتی تو آپ ضرور تذکرہ فرماتے۔ اس کے بعد اب یہاں پر خواہ تسمیہ علی الاستنجاء مراد یا تسمیہ علی الوضوء، یہ اشکال ہے کہ یہ ابواب بے ربط ہو گئے۔ اگر تسمیہ علی الوضوء مراد تو اشکال یہ ہے کہ تسمیہ کا محل اول وضو ہے، لہذا اس کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل مقصود تسمیہ کا مقارن بالوضو ہونا ہے۔ اب خواہ اس کو پہلے ذکر کیا جائے یا بعد میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں اثر کیوں نہیں پڑتا ہے؟ اگر یہی بات تھی تو بخاری کو پہلے تسمیہ کا باب لانا چاہیے تھا اور اس کے بعد پھر غسل وجہ بالیدین کا ترجمہ لاتے۔ اس لیے ہمارے نزدیک اس کی صحیح وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضو کے تمہیدی ابواب سے فارغ ہو کر وضو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور قرآن پاک میں سب سے پہلے غسل وجہ کا ذکر ہے، اس لیے امام نے سب سے پہلے اسی کا ترجمہ منعقد کیا۔ لیکن ان کے نزدیک وضو میں تسمیہ مستحب ہے، اور اس سلسلے میں کوئی روایت ان کے پاس ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی۔ البتہ تسمیہ علی الوقاع کی روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا تھا بطریق اولویہ، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تسمیہ علی الوضوء کو اس سے ثابت فرما دیا، اور چونکہ
تسمیہ علی الوقاء سے تسمیہ علی کل حال ثابت ہوتا ہے، جس کے ضمن میں استنجا کو جاتے ہوئے بھی تسمیہ شامل ہے، داخل ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اسی کی مناسبت سے ابواب استنجا کو آگے ذکر فرما دیا، اور ابواب استنجا کو وضو کے ابواب کے ضمن میں اس لیے لائے ہیں کہ ابواب کی استنجا مقاصد میں نہیں ہے، توابع وضو میں سے ہے۔ دیکھو، اگر کسی آدمی نے پیشاب یا پاخانہ کر لیا اور پانی سے ازالہ نہیں کیا یا پتھر سے ازالہ نہیں کیا، لیکن بدن خشک ہو گیا، تو اس کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، مگر دونوں محل کا پاک ہونا شرط ہے۔ اس لیے نماز کے وقت اسی طرح چلا جانا کافی نہ ہوگا، بلکہ پہلے بدن کو پاک کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر وضو کر کے آدمی نماز پڑھ پائے گا۔ تو استنجا توابع وضو میں سے، اس لیے امام بخاری نے وضو کے ضمن میں استنجا کے ابواب ذکر کیے ہیں، اور غضب کی ذہانت کا ثبوت دیا کہ تسمیہ کا مسئلہ لا کر اسی سے تسمیہ استنجا کی طرف منتقل ہوئے اور پھر استنجا کے ابواب ذکر فرما دیے۔ اور اگر یہاں تسمیہ علی الاستنجا مراد لیا جائے تو بھی اشکال پڑتا ہے کہ استنجا کے ابواب بیچ میں کہاں سے آ گئے۔ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں بخاری نے تصحیح کا صرف اہتمام کیا ہے، ترتیب کا اہتمام نہیں کیا، لیکن ان کا یہ جواب صحیح ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سارے ابواب حضور کے وضو سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہیں جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ترجمہ استطرادیہ ہے، لیکن اتنی سی بات دفع اشکال کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر بالا اختیار فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مقصود تسمیہ کا وضو کے مقارن ہونا ہے، خواہ تسمیہ کو پہلے ذکر کیا جائے یا بعد میں ذکر کیا جائے، اور تسمیہ عند الوقوع سے تسمیہ علی کل حال نکلتا ہے، جس میں اور جیسے وضو کے ابتدا میں ذکر مشروع، ایسے ہی خلا میں جاتے ہوئے ذکر مشروع۔ اس لیے اس مناسبت سے امام بخاری نے آگے ابواب خلا ذکر کر دیے، اور ہمارے نزدیک جو وجہ تھی ہم اس کو بیان کر چکے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ امام بخاری کو تسمیہ کا باب پہلے لانا چاہیے، لیکن انہوں نے قرآن کے اتباع میں غسل وجہ کا ترجمہ پہلے ذکر کیا، اور تسمیہ علی الوضو ان کے ہاں مستحب ہے، اس لیے اس کو بعد میں لائے، لیکن ان کے پاس کوئی روایت تسمیہ علی الوضو کے ثابت کرنے کے لیے ان کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ مسئلہ تسمیہ عند الوقاع سے بطریق اولویت اخذ کیا، یعنی جب بیوی کے پاس جانے کے وقت تسمیہ مطلوب ہے، حالانکہ وہ ابعد الاحوال عن الذکر ہے، تو پھر دیگر احوال میں تسمیہ بدرجہ اولا مشروع بلکہ مستحب ہوگا۔ اس کے عموم میں تسمیہ علی الوضو بھی داخل ہے اور تسمیہ علی الاستنجا بھی۔ اس کی مناسبت سے امام بخاری نے آگے اس ذکر کو ذکر فرمایا جو استنجا میں جاتے ہوئے پڑھا جاتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے آگے ابواب استنجا کو ذکر فرما دیا۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال له يبلغ به یعنی پہنچا رہے تھے ابن عباس اس قول کو حضور تک، یعنی آپ سے نقل کرتے تھے۔ چلیے۔ قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا اذا اتى اهله
اور مراد ہے اذا اراد ان یاتی اہلہ، مسلم شریف وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ آدمی جب بیوی کے پاس جائے، جماع کا ارادہ کرے، اس وقت یہ دعا پڑھے۔ علقمہ ابن قیس نے ابن مسعود سے ایک اثر نقل کیا کہ کان ابن مسعود اذا غشی اہلہ فانزل قال اللهم لا تجعل الشیطان رسیما فيما رزقتنا، اخرجہ ابن ابی شیبہ۔ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عین انزال کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، لیکن مسلم کا لفظ ارادہ جماع کی تصریح کرتا ہے، فهو الراجح۔ چلیے قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره۔ لم يضره، اس ضرر سے کیا مراد ہے؟ بعض تو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہ میں مبتلا نہ کرے گا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو انبیاء کی خصوصیت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کو تو بلا کسی چیز کی یہ خصوصیت حاصل ہے، اور اس پیدا ہونے والے بچے کو اس کے باپ کے ذکر کی برکت سے خصوصیت حاصل ہوگی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ضرر سے مراد مخصوص ضرر ہے، یعنی مرتد نہیں کرے گا، دین نہیں بدل پائے گا۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں ضرر سے مراد یہ ہے کہ شیطان مجامع کے ساتھ مل کر وطی کرے۔ مجاہد سے منقول ہے جب آدمی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کے ذکر پر لپٹ کر اس کے ساتھ وطی کرتا ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يقول عند الخلاء۔ آدمی خلا کے وقت کیا کرے؟ خلا الف ممدودہ کے ساتھ موضع خالی، مراد وہ جگہ جو قضاء حاجت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ جب آدمی بیت الخلا میں جائے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ روایت سے معلوم ہو گیا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے۔ یہ دعا پڑھنا بالاتفاق مستحب ہے، اور یہ دعا بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی جائے گی جب آدمی ارادہ کرے، اور اگر میدان میں جائے تو تشمیر ثیاب سے پہلے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن سیرین ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ عین خلا کے وقت پڑھی جائے گی۔ یہی امام مالک کی ایک روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمہور کے ہم خیال ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود عبدیت کے اظہار کے لیے دعا پڑھتے تھے اور جہر تعلیم کے لیے کرتے تھے۔ من الخبث والخبائث، خبث بضم الخاء والباء جمع ہے، اس کا مفرد خبیث ہے، اور خبائث جمع ہے، اس کا مفرد خبیثہ۔ خبث و خبائث ابن حبان و خطابی کہتے ہیں اس سے مراد ذکور الشیاطین و اناسہم ہے، اور بعض کہتے ہیں خبث سے شرور اور خبائث سے شیاطین مراد ہے، اور بعضوں نے کہا خبث سے شیاطین اور خبائث سے معاصی مراد ہیں۔ خبث کے با کا کے اندر اصل تو ضمہ ہے، لیکن اس کا سکون بھی جائز ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو لفظ جو جمع فعلن کے وزن پر ہو اس کے ثانی کا اسکان جائز ہے، جیسے عنقن کتبن رسول وغیرہ۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے قال ابو عبداللہ وقیل الخبث، یعنی سکون کے ساتھ۔ اگر یہ ساکن من المضموم ہے تو اس کی توجیہ ہو چکی، اور اگر یہ مفرد کا لفظ ہے تو فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِلَلِ فَهُوَ الْكُفْرُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّعَامِ فَهُوَ الْحَرَامُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ الزَّارُ
وَإِنْ كَانَ مِنَ الْكَلَامِ فَهُوَ الشَّتْمُ. چلی وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرارة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن سعيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله. لا اله الا انت. اما بعد. وبإسناد متصل منا الى امير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأزل ثوابه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال باب وضع الماء عند الخلاء. بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنے کا بیان. علامہ ابن بطال شیخ تو فرماتے ہیں کہ یہ پانی استنجا کے لیے، اس سے استنجا کے لیے پانی رکھنا مراد. اور ان حضرات نے ابواب خلا کی مناسبت سے تقریر کی. علامہ عین زین زکریا قسطلانی فرماتے ہیں لیستعملہ المتوضی بعد خروجی منہا، تاکہ متوضی بیت الخلاء سے نکل کر اس کو استعمال کر لے. یہ اپنے عموم کی وجہ سے استنجا میں استعمال کرنے اور وضو میں استعمال کرنے دونوں کو شامل ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا فقال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين. علامہ ناصر الدین بن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کی خدمت پر خوش ہو کر تفقہ کے دین کی دعا اس لیے دی کہ انہوں نے جو کام کیا وہ فقہ و فہم کا کام تھا. اس لیے کہ یہاں تین ہی صورتیں ممکن تھیں. یا تو ابن عباس پانی لے کر اندر چلے جاتے یا کچھ پانی رکھتے ہی یا باہر رکھتے تھے. پہلی صورت میں اطلاع علی العورات لازم آتا. دوسری صورت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی تلاش کرنے کی زحمت گوارا کرنی پڑتی. اور تیسری صورت سمجھ اور فہم کی تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مناسبت سے ان کے لیے برکت فی الفہم کی اور فقہ دین کی دعا دی. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، ابن حزم کہتے ہیں میں نے ابن عباس کے فتاویٰ کے 7 اسفار کبار جمع کیے. ابن قیم کہتے ہیں یہ ابن حزم نے اپنے علم کے اعتبار سے جمع کیا ہے اور ابن عباس کا علم خود البحر ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء بدار او نحوه. باب لا تستقبل القبلة. یہاں پر تین روایتیں ہیں.
صیغہ واحد مذکر غائب معروف لا یستقبل صیغہ واحد مذکر غائب معروف اور لام مرفوع ہے لا نافیہ. نمبر 2 لا یستقبل مثل الاول لیکن لام مجزوم ہے لا ناہیہ ہوگا. تیسری روایت لا تستقبل صیغہ واحد مؤنث غائب مجہول. پہلی صورت میں قاضی حاجت کو خطاب اور اس صورت میں قبلہ نائب فاعل. بغائط او بول یہ استقبال نہ غائب سے ہو یعنی قبلہ کی طرف پیچھ نہ کی جائے اور نہ بول سے ہو یعنی قبلہ کی طرف منہ نہ کیا جائے. الا عند البناء جدار او نحوہ ہاں اگر بنا تعمیر ہو دیوار ہو یا اس جیسی کوئی ساتر چیز ہو تو پھر استقبال کی اجازت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں ابو ایوب انصاری کی روایت پیش کی اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا وغربوا. ترجمے اور روایت میں مطابقت نہیں ہے. ترجمہ مقید صرف ممانعت فضا میں ہے ساتر کے وقت ممانعت میں اور روایت میں اطلاق ممانعت وارد ہوئی ہے. اس لیے امام اسماعیلی نے اعتراض کیا ہے کہ روایت سے ترجمہ میں ذکر کردہ استثناء ثابت نہیں ہوتا. علماء نے اس کے 3 جوابات دیے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ استثناء لفظ غائب سے اخذ کیا. غائب کی تعریف ہے المکان المطمئن من الارض فی الفضاء وہ زمین جو فضا میں ہو اور پست ہو. تو مطلب یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں ممانعت کی ہے. اس کا مفہوم یہ نکلا کہ بنا اور ساتر کے وقت ممانعت نہیں. اور نمبر 2 علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء اس طرح سے اخذ ہوتا کہ آدمی جب فضا میں بیٹھتا جبھی قبلہ کا استقبال پایا جاتا اور اگر ساتر کے پاس بیٹھتا تو قبلہ کا استقبال نہیں ہوتا بلکہ اس سے ساتر کا استقبال ہوتا ہے. اور ہمیں کہتے ہیں دیوار کی طرف منہ ہے درخت کی طرف منہ ہے. گویا مصنف نے یہ استثناء عرف کی بنیاد پر کیا. نمبر 3 بہت سے علماء ابن بطال ابن تین وغیرہ کہتے ہیں کہ مصنف نے ترجمہ ابن عمر کی اس روایت سے اخذ کیا ہے جو آئندہ باب میں آ رہی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ پھر اس پر مستقل ترجمہ منعقد کرنے کا کیا فائدہ ہوا. وہ تو آنے والے وہ روایت تو اس باب کی ہے تو اس پر دوسرا ترجمہ کیوں منعقد کر دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ باب تنبیہ علی الفائدہ کے طور پر باب در باب ہے مستقل ترجمہ نہیں ہے.
ہمارے نزدیک یہی جواب راجح ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری کی حدیث ابن عمر کی حدیث سے منسوخ نہیں ہے بلکہ مخصوص ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری کو ان کے استاذ کا یہ قول پہنچا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بھی اسی کو اختیار فرمایا اور ابن عمر کی حدیث سے ابو ایوب انصاری کی حدیث کے عموم کی تخصیص فرما دی۔ یہی امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل کی روایتیں، امام طحاوی اور جمہور علماء کا مسلک کہ فضا میں استقبال ممنوع ہے، ساکت ہونے کی صورت میں ممانعت نہیں۔ اس کے بالمقابل عروہ بن زبیر، ربیعۃ الرائے، داؤد ظاہری فرماتے ہیں مطلقاً اجازت، یہی حضرت عائشہ سے منقول ہے۔ اور اس کے بالمقابل ابراہیم نخعی، امام ابو حنیفہ، سفیان الثوری اور ایک جماعت کہتی ہے مطلقاً ممانعت ہے، نہ فضا میں اجازت اور نہ صحرا میں، نہ بنا میں۔ نمبر 4 امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں استقبال ہر حال میں ممنوع اور استدبار ہر حال میں مباح۔ نمبر 5 امام ابو یوسف کہتے ہیں بنا میں استدبار کی اجازت اور باقی سب صورتیں ممنوع ہیں۔ نمبر 6 امام ابو حنیفہ اور امام احمد سے منقول کہ ممانعت تنزیہی ہے۔ نمبر 7 ابراہیم نخعی اور ابن سیرین سے منقول ہے، دونوں قبلہ کی طرف توجہ اور ان کا استدبار ممنوع ہے۔ نمبر 8 ابو عوانہ کہتے ہیں یہ ممانعت اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں سے فرما دیا شرقوا وغربوا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں یہ حکم شرقوا وغربوا کا اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے، ان کو تشریق و تغریب کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ ان کا قبلہ مشرق و مغرب میں نہیں ہے بلکہ جانب جنوب میں ہے۔ اور اس کے بعد علی الاطلاق ممانعت کے قائلین ابو ایوب انصاری کی روایت لا يستقبل القبلة ولا يولها ظہرہ سے استدلال کرتے ہیں اور اس مضمون کی احادیث 10 سے زائد نقل کی گئی۔ جو حضرات مطلقاً اجازت کے قائل وہ ابن عمر کی روایت لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی لبنتین مستقبلا بیت المقدس لحاجته سے استدلال کرتے ہیں جو آگے باب میں آ رہی ہے، اور یہ حدیث مختلف الفاظ سے صحیحین وغیرہ میں وارد ہوئی ہے۔ اجازت کے قائلین کہتے ہیں کہ ممانعت منسوخ ہو چکی ہے۔
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن ماجہ میں ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ان الناس یکرہون یستقبلوا بخروجہم القبلۃ قال اوقد فعلوها استقبلوا بمقعدۃ القبلہ. لیکن علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ یہ روایت ممانعت سے پہلے کی ہے. یہ بعید ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سے ممانعت کریں اور پھر اس پر عمل کرنے والوں پر نکیر فرمائیں. ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال و استدبار کرتے تھے اور پھر بعد میں ممانعت کر دی تھی. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ دعوے نسخ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب بنا ممکن نہ ہو اور جب ہر حدیث کو ایک مستقل محل پر محمول کیا جا سکتا تو پھر بلا تاریخ کے نسخ یا ترجیح کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اعمال الدلیلین اولا ہے ایک کے احمال سے. اور فضا میں ممانعت کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے. اللہ کی ایک مخلوق جنات و ملائکہ نماز پڑھتے ہوتے ہیں، اس لیے قضاء حاجت کرنے والے کو میدان میں کھل کر قبلہ کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے بیٹھنے کی ممانعت کر دی گئی ہے. اور جو لوگ علی الاطلاق ممانعت کے قائل وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی تشریعی روایات سب میں بلا کسی قید کے ممانعت وارد ہوئی ہے، اور جن روایتوں سے اباحت معلوم ہوتی ہے ان میں حضرت عائشہ کی روایت تو معلل ہے. امام بخاری ابو حاتم رازی کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ کا فعل ہے، یعنی ان کا موقوف اثر ہے. کسی راوی کو غلطی ہو گئی، اس کو مرفوع کر دیا، اور عائشہ نے جو نقیر کی وہ لا علمی کی بنیاد پر کی. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت تھی وہ محتمل ہے. ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین کعبہ سے منحرف، آپ کا عضو مبارک منحرف، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ممانعت کی علت احترام کعبہ ہے اور آپ کعبہ سے افضل ہیں، نیز آپ کا فضلہ ظاہر ہے. اس لیے کعبہ کی طرف منہ پھیر کرنے یا پیٹ کرنے میں احترام کعبہ کی مخالفت نہیں پائی جاتی. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اباحت کی روایات فعل مبیح محتمل ہے، اور ممانعت کی روایات قول نص کثیر ہیں، اس لیے ان کو ترجیح ہے. اور یا پھر علامہ ابن حزم کا جواب اختیار کیا جائے کہ اباحت کی روایات ابتدا پر محمول ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکانی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ابن عمر کی نظر فجائی پڑی تھی، اور نظر فجائی میں